الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ بہت سی لڑائیوں کا باعث دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ سر یہ نہ چلائیں، آگے والا چلا دیں، اس کی آواز آتی۔ بہت سے دکھوں کا، تکلیفوں کا باعث دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ جب بندہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو ان کی اچھی باتوں سے بھی انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت دوسروں کو حقیر سمجھنا اسے حرام قرار دیتا ہے، چونکہ دوسروں کے مال کی حفاظت، دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عزت کی حفاظت، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت بھی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت بھی۔ بعض لوگ جان بوجھ کر دوسروں کے سامنے بات کرتے ہیں تاکہ اس کی توہین تو ہو، اس کی عزت کو کم کیا جائے، اور یہ شرعی طور پر ناجائز عمل ہے۔ اصلاح کا کوئی مقصد ہو تو ٹھیک ہے، اگر مقصد نہ ہو یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، مردوں کے ایک جماعت دوسروں کی دوسری جو جماعت ہے اس کا مذاق نہ اڑایا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ دوسروں سے بہتر ہو، اور بالکل اسی طرح عورتوں کی ایک جماعت وہ دوسری جماعت جو عورتوں کی ہے ان کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ بہتر ہو بنسبت ان عورتوں کے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور پھر یہ کہ ایک دوسرے پر عیب بھی نہ لگاؤ اور برے ناموں سے ایک دوسرے کو یاد نہ کرو۔ بئس الاسم الفسوق، اور یہ یاد رکھنا کہ سب سے برا نام یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہونے کے باوجود فاسق کہلائے، کام ایسے کرے کہ وہاں پر وہ فسق و فجور والے گناہوں والے کام کرے۔ ایمان لے آنے کے بعد پھر وہ فاسق کہلاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ دیکھو یہ سارے ان کام سے بچ جاؤ، تانے نہ دو، دوسروں کو برا نہ سمجھو، ان کے القابات برے نام نہ لو، اور اگر یہ کام کرو گے تو پھر یاد کرنا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالم ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جب آمنے سامنے ہوتا ہے
تو تانے دیتا ہے، اور جب کہ اس کے سامنے نہیں ہوتا تو اس کی عیب جوئی کرتا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اس کا باپ ایسا ہے، اس کا دادا ایسا ہے۔ اس سے برا آدمی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بہترین صورت یہ ہے کہ جب ایک آدمی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے کہ جو اس کی شخصیت کو گرا دے۔ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو کہا جائے بھائی رک جائیں، چونکہ وہ بندہ موجود نہیں ہے، لہذا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ اگر یہ کام، یہ پریکٹس کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بہت سی گھروں کی لڑائیاں، بہنوں کی لڑائیاں، بھائیوں کی لڑائیاں، دوستوں کی، رشتہ داروں کی لڑائیاں خود بخود دم توڑ جائیں گی، صرف ایک بات پر عمل کرنے سے کہ ہم نے چغلی نہیں کھانی۔ اور چغلی کھانے کے ساتھ ویسے بھی بندے کا رزق کمزور پڑ جاتا ہے، بندے کے اندر زہریلی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، دوسرے کا نقصان کم ہوتا ہے، حسد کرنے والے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ بہت سے اس کے مسائل اپنے پیچیدہ اور گمبھیر ہو جایا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کی یہ برائی اتنی ہی کافی ہے، کہتے ہیں نا کہ یہاں پر یہ بندہ برا ہے، کسی بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آدمی اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہو۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لڑائی کی، میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، میں تجھے کیا سمجھتا ہوں، بس یہی اس بندے کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جو یہ کہہ رہا ہے میں تجھے سمجھتا کیا ہوں، تو شے کیا ہے۔ ہم نے ایک لفظ بولا، ایک جملہ بولا، اور ہم نے اپنی بربادی کر کے رکھ دی۔ لہذا لفظوں کا انتخاب، بولتے وقت بھی لفظوں کا انتخاب بڑا مناسب ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ من فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس بندے کے دل کے اندر تکبر کا ایک چھوٹا سا دانہ بھی موجود ہے، بہت بڑے نہیں تکبر، چھوٹا سا دانہ بھی موجود ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تکبر اتنی بڑی سیاہی ہے کہ جس کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے، ایسے بندے کا وہ جنت الفردوس میں داخلہ ممنوع ہے، اس بندے کے لیے یہ نو گو ایریا بن جاتا ہے۔ لہذا دل کے اندر تکبر جب یہ کرتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندہ اپنا کتنا نقصان کر رہا ہے۔ جب سرکار نے یہ فرمایا تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا حضور ان الرجل یحب ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، حضور یہ تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جوتا اچھا ہونا چاہیے، پھر تو سارے ہی متکبر ہو جائیں گے۔ ہم جاتے آتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بناؤ سنگھار کرتے ہیں تاکہ اچھے لگیں۔ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ کسی کا اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرنا، اچھے کپڑے پہن لینا، اچھا جوتا استعمال کر لینا، اپنے آپ کو سیٹمنٹ کر لینا، کپڑوں کو استری جیسے آج کل کر لینا، یہ برا نہیں ہے، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ تکبر نام ہے باطر الحق و غمت الناس، حق سے انکار کرنا اور دوسروں کو حقیر جاننا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ دو چیزیں ہیں جس کا نام تکبر ہے۔ حق کو انکار کرنا جیسے عقائد میں جو رب ذوالجلال نے عقائد لازم کیے ہیں انہیں نہ مانا جائے، یہ تکبر ہے۔ اللہ کو نہ ماننا، فرشتوں کا نہ ماننا، نبیوں کو نہ ماننا، قیامت کے دن کو نہ ماننا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔
اعمال اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کیے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال صالحہ ہیں جن کا علم العقائد میں ذکر آتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں پڑھو؟ ایک ہے خدا پناہ دے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس لیے نہیں پڑھتا کہ سستی ہو جاتی ہے، برائی تو یہ بھی ہے۔ ایک ہوتا ہے انکار کر دیتا ہے، اصل میں یہ تکبر ہے۔ اور جو نماز پڑھتے ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ محلے سے گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی جملہ کس دیتے ہیں اور وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اخلاقیات جو ہیں، ایک آدمی ذرا مسکرا کے کسی سے بولتا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے، دیکھو یار بڑا اس کی مسکراہٹ میں بھی نفاق ہے۔ دیکھو اب یہاں پر وہ مسکرا اس لیے رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور دوسرا انکار کر رہا ہے۔ جو انکار کر رہا ہے اصل میں یہ بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح سے جب معاملات ہم کرتے ہیں، سوداگری کرتے ہیں، تو ایک آدمی اس میں بھی تکبر کرتا ہے۔ مثلا سودا کرتے ہوئے ایک آدمی سودا کرنا ہے، کہتا ہے یار چھوٹے موٹے بندوں سے میں سودا کروں، یہ تو میری شان کے لائق ہی نہیں، میں سودا کروں۔ مذاق اڑاتا ہے، سوداگری کا مذاق اڑاتا ہے۔ اب یہ بندہ ایسا ہے، اس طرح سے سزائیں ہیں جو اللہ نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، وارداتیہ بندہ جو ہے، ڈاکو جو ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو، دوسرا پاؤں کاٹ دو، سزاؤں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اصل میں یہ ہے تکبر۔ اور جو بندہ تکبر سے کام لیتا ہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال ان لوگوں کو جن پر تکبر کرتا تھا، قیامت کے دن انہیں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی صورت میں پیدا کرے گا، ان متکبرین کو زمین پر بچھا دے گا، اور جن پر تکبر کیا کرتا تھا انہیں حکم ہوگا ان چیونٹیوں کو مسل کر گزر جاؤ۔ اب وہ متکبر چونٹیوں کی صورت میں ہے، جن پر تکبر کبھی کیا کرتا تھا اب وہ اوپر سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہاں پر اصل میں تکبر یہ ہے کہ وہ بندہ دوسرا بندہ اسلام کو، حق کو اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، اور دوسروں کو غمت الناس سے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی اور یہ برائی، ذرا غور کرنا، یہ برائی بعض اوقات ان لوگوں میں آ جاتی ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ برائی بعض اوقات ان لوگوں میں آ جاتی ہے جو روزوں کے رسیہ ہوتے ہیں۔ یہ برائی ان لوگوں میں آ جاتی ہے بعض اوقات جو عبادت گزار ہوا کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیول کی عبادت جب کہیں سمجھتے نہیں ہیں، انہیں چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے۔ لو ساری عبادت کا ستیہ ناش کر دیا، سارا زہد و تقویٰ گیا۔ جب اس نے سمجھا کہ میرے جیسے دیکھو میں تہجد پڑھتا ہوں، سارے لوگ تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں، کتنے جاہل ہیں، یہ تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں۔ لو اس بات نے، اس کی اپنی بات نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ دوسروں کو تلقین کی جائے مگر حقیر ہرگز نہ سمجھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بہتر ہو کہ جس آدمی پر تنقید کی جا رہی ہے۔ ایک شخص نے، اللہ بڑا نیک آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، انہیں کہا دوسرے کے بارے میں کہ اللہ کی قسم یہ تو رب ذوالجلال نے اسے بخشنا ہی نہیں۔ نیک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اس بندے کو تو رب نے بخشنا ہی نہیں، قسم اٹھا کر کہا۔ اللہ کو غصہ آ گیا، قدرت کو غصہ آ گیا۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اغفر لفلان، یہ کون ہوتا ہے میرے بارے میں قسمیں اٹھا کر کہنے والا کہ میں رب نے اسے بخشنا نہیں ہے؟ اتنا دعویٰ۔ اللہ کو یہ بات ناپسند آ گئی۔
اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ نے فرمایا انی قد غفرت لہو واحبطت عملک۔ دیکھو جس کے بارے میں تم کہہ رہے تھے کہ یہ بندہ بخشا ہی نہیں جائے گا، میں نے اسے بخش دیا، اور تو نے تکبر کی وجہ سے ساری بات کی، تیرے سارے کے سارے اعمال کو میں نے ضائع کر دیا۔ ایک جملہ اس کی بربادی کا باعث بن گیا۔ لہذا کوئی جملہ ایسا نہ بولا جائے کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھا جائے، سپریم سمجھا جائے اور سب کو حقیر سمجھا جائے۔ بس اللہ کا شکر کیا جائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر لیتا ہے، میرے اس بھائی پر بھی احسان کر۔ میرے اس بھائی حضرت ذوالنون مصری یہ کشتی میں جا رہے تھے، حضرت ذوالنون مصری کشتی میں جا رہے تھے تو ایک اور کشتی دوسری طرف سے آ رہی تھی، اس میں لوگ شادی کے لوگ جا رہے تھے اور ڈول باجے بانسریاں اور طرح طرح کے ایسے عمل کر رہے تھے، جس میں حضرت ذوالنون مصری تھے۔ یہ 245 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اتنے پرانے بزرگ ہیں اور یہ صف اول کے بزرگوں میں شامل ہیں۔ لوگوں نے درخواست کی جی حضور ان کے خلاف دعا مانگے، اللہ انہیں برباد کرے کہ یہ موت کے منہ میں ہیں اور پھر یہ کر رہے ہیں۔ ان کا مطلب تھا آپ ان کے خلاف دعا کریں، ان کی کشتی الٹ جائے، یہ مر جائیں، برباد ہو جائیں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کی؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جیسے یہ اب خوش آ رہے ہیں، انہیں قیامت کے دن بھی خوشی عطا فرما دے۔ دیکھیں اس کا اثر یہ ہوا، جب وہ دو کشتیاں یہ ادھر سے جا رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں، جب آمنے سامنے ہوئی اور انہوں نے دیکھا کہ اس آنے والی کشتی میں ایک اللہ کا بزرگ بندہ وہ ذوالنون مصری وہ بھی ہے، جب انہوں نے بزرگ کی زیارت کی تو اسی وقت اس کشتی والے سارے کے سارے توبہ طائب ہوئے، گناہ سے معافی مانگی۔ لو جی یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ رب ذوالجلال نے سب کے گناہوں کو بخشا۔ کیونکہ گناہ بخشوانے کے لیے بس اتنی سی دیر لگتی ہے۔ اب وہ بندے حضرت ذوالنون مصری اپنی کشتی والوں سے مخاطب ہوئے، ذرا غور کرو، جنہیں تم حقیر سمجھ رہے تھے وہ سارے کے سارے اب توبہ طائب ہو گئے۔ لہذا کسی کے عمل کو دیکھ کر اس بندے سے نفرت کبھی نہ کریں، نفرت کبھی نہ کریں کہ یہاں پر یہ بندہ ایسا ہے ایسا ہے، نہ پیار کریں۔ جتنے نبی آئے ہیں ان گناہ گاروں کے لیے تو آئے ہیں، جتنی کتابیں آئی ہیں گناہ گاروں کی اصلاح کے لیے تو آئی ہیں، جتنے بزرگ آئے ہیں سارے کے سارے خطا کاروں کی اصلاح کے لیے تو آئے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔